آگے کی طرف دیکھنا چاہیے سر لیکن یہی تو مسئلہ ہو رہا ہے نا. اب جیسے اب یہ ہمارے جو کورسپونڈنٹ ہیں احمد بھٹی صاحب, انہوں نے سوال کیا وہ کہ جی آپ سے رابطہ ہوا, اور آگے سے جواب آیا کہ ہنس کے کہا لگا کہ جی مجھ سے کسی نے رابطہ نہیں کیا. میرے پاس بڑا وقت ہے, اگر ان کے پاس بڑا وقت ہے, حکومت کے پاس تو نہیں ہے, حکومت کے پاس نہیں ہے, وہ کہہ رہے ہیں 2 مہینے, تو پھر پریشانی کیا ہے؟ انتظار کر لیں 2 مہینے. پھر اس میں پریشانی کیا ہے؟ صحیح ہے. ابھی یہ جو عرفان صدیقی صاحب نے یہ سوال اٹھایا ہے احمد بھٹی صاحب کا شکریہ کہ اگر عمران خان صاحب کا یہ دعویٰ درست ہے کہ 9 مئی کو پی ٹی آئی کے 16 کارکن مارے گئے, تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کسی اور جماعت کا کوئی کارکن کیوں نہیں مارا گیا؟ اچھا, اور ان کے نام بھی نہیں دیے شاید, ٹھیک ہے نا, نام بھی نہیں دیے. اور پی ٹی آئی کے کارکن کہاں تھے اور کیا کر رہے تھے کہ مارے گئے, اور ان کے نام پتے اور شناخت پر کیوں پردہ ڈالا ہوا ہے آپ؟ تو جتنا دیکھیں نا, الجھا ہے پاؤں یار کا زلف دراز, کیا ہے آپ اپنے دام میں صیاد آ گئے, زلف دراز میں لو آپ اپنے جال میں صیاد آ گئے. او بھائی جتنا آپ گفتگو کرتے ہیں, جتنے نقطے بیان کرتے ہیں, کوئی نہ کوئی نقطہ آپ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے, اور پھر لوگ آپ کو بے نوقت سنانے لگ پڑتے. تو بات یہ ہے, کھلے دل سے معاملات کر لیجئے, جو مقتدر ہیں وہ بھی, جو مقید ہیں وہ بھی. سر مقید تو کر رہے ہیں نا, وہ تو بار بار کر رہے ہیں. نہیں, وہ تو کہہ رہے ہیں 2 مہینے میں اگر حکومت گرنے والی ہے تو صبر کر لیں, پھر کیا ہے. ایک سوال یہ بھی ہے سر کہ وہ کیوں ایسا سوچ رہے ہیں کہ کیا ایسے کوئی, کیا ایسے آپ کو لگ رہا ہے ان کی حالات و واقعات, انتظار کرنے میں کیا حرج ہے؟ ہمارے جو آسما جہانگیر کے والد صاحب ہیں ملک غلام جیلانی صاحب, وہ ہر 4 مہینے کے بعد حکومت کے جانے کی تاریخ دے دیتے تھے. شیخ رشید صاحب بھی یہی کرتے ہیں, تو تاکہ ذرا حوصلہ بلند رہے ان کے کارکنوں کا. تو یہ اچھی بات ہے. اگر حکومت جانے والی ہے پھر غم کس بات کا ہے؟ پھر تو آپ کو بس انتظار کرنا چاہیے, جب گر پڑے گی پھر اس کے بعد عمارت اپنی تعمیر کر لیجئے گا, ایوان بنا لیجئے گا. تو بھائی بات یہ ہے, آپ بھی ذرا تحمل سے کام لیں اور وہ بھی تحمل سے کام لیں. اب کیا ہوا, یہ سیاست ہے کیا؟ آج وہ بنگلہ دیش میں ہیں. جی سر, میں اس طرف آتا ہوں, بنگلہ دیش کی آپ سے ضرور چاہوں گا. خواجہ آصف صاحب جو ہیں, خواجہ آصف صاحب, انہوں نے گفتگو کی ہے پروگرام میں. انہوں نے کہا ہے کہ جی عمران خان کے دور میں فوجی عدالتوں میں مقدمے چل سکتے ہیں, تو پھر اب کیوں نہیں چل سکتے؟ کوشچن اٹھایا انہوں نے. نہیں تو چلا لیں, چلائیں, ہم نے روکا ہے. وہ تو صاف کہہ رہے ہیں جی 9 مئی کے جو یعنی کہ بغاوت کے سرغنہ ہیں, وہ بانی چیئرمین, پلان انہی کا بنایا ہوا تھا. بھائی بات یہ ہے, وہ چاہتے ہیں عمران خان کے خلاف فوجی عدالت میں مقدمہ چلانا چاہتے ہیں. شیخ مجیب الرحمان کے خلاف فوجی عدالت میں مقدمہ نہیں چلا. بھٹو کے خلاف, ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف فوجی عدالت میں مقدمہ نہیں چلا, اگرچہ مارشاء اللہ تھا, مگر شیخ مجیب الرحمان کے خلاف سول ٹریبیونل تھا, اور اس ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف ہائی کورٹ میں مقدمہ چلا, سپریم کورٹ میں چلا. بریک سر مجھے لینے کا, کیا باتیں کر رہے ہیں آپ؟ کہاں اپنے ہاتھ کیوں جلانا چاہتے ہیں آگ میں؟ یہ اس طرح کے نقطے بیان کرنے سے کیا حاصل کریں گے آپ؟ اور شوق پورا کرنا, پھر نتیجہ بھی دیکھ لیجیے گا. ٹھیک ہے, پیغام پہنچ گیا. بات یہ ہے, اب بنگلہ دیش دیکھیں نا کیا ہوا ہے. سر مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, کوئی بریک. بنگلہ دیش سے سبق حاصل کریں. اب کہاں ہیں وہ سارے مٹے نامیوں کے نشان؟ کیسے وہ گرامین بینک یونس صاحب پیرس میں تھے, پیرس میں, وہاں سے بلایا. سر ایک بریک کا کہا جا اب رہا ہے, آ گئے اور بن گئے جناب سربراہ حکومت کے. بن گئے.